جی ناظرین، ویلکم بیک قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15ویں سحری ہے۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسکرین پر آپ دیکھیے، آپ کو ایک میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں آپ کو یہ جو ریڈ سی ہے جس کی 2 برانچز نکل رہی ہیں، اس ریڈ سی کی برانچز کے ساتھ آپ کو یہاں پر جنوب کی سائڈ پہ مدین کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف جو بھیجے گئے تھے، مدین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ایک تیسرے بیٹے کا نام ہے۔ 2 بیٹوں کے نام سے آپ واقف ہیں، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ آپ کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے جن کا نام ہے مدین، اور ان مدین ہی کی اولاد میں سے یہ قوم تھی اسی وجہ سے ان کا نام قوم مدین ہے، اور ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی ناظرین، اس کے اندر 3 خاص بیماریاں تھیں کہہ لیجئے آپ، یا 3 خاص جرائم تھے ان کے، جن کو واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا جرم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ تھا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے تھے لوگوں کو، اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ یہ پہلا ان کا جرم تھا۔ دوسرا ان کا جرم تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی جتنے کا دام لیتے تھے اتنے کا سودا نہیں دیتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے اس میں ڈنڈی مارتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ تیسرا جو ایک سب سے بڑا جرم تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ یہ لوٹ ماری کرتے تھے، یعنی کہ جو مختلف شاہراہیں ہوتی تھیں ان میں ان کے شریر لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں سے کچھ لوگ جب گزرتے تھے تو ان کو یہ لوٹ لیا کرتے تھے، ان پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ گویا آج کی لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو ڈکیتی کیا کرتے تھے، اور یہ قوم جو ہے اس کے اندر بڑی ماہر تھی، اور اس کے جو شریر لوگ تھے یہ سارا کا سارا یہ کام کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ گویا یہ قوم کے اندر یہ 3 بنیادی جرائم تھے: شرک، ناپ تول میں کمی، اور لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے سے لوٹنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہمیشہ ان کی تنبیہ کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، انہیں ان کی برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمانی بھی کرتی تھی، ان کے ساتھ گستاخی بھی کرتی تھی، ان کے ساتھ ان کی توہین بھی کرتی تھی، اور انہیں طرح طرح کے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو یا تو اس زمین سے یعنی اس شہر سے نکال دیں گے، یا آپ کو سنسار کر دیں گے۔ گویا اتنی بڑی جسارت اس قوم نے کی تھی کہ اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ اگر تم ایسا کرو گے اور اس طرح سے تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور وہ بار بار بتاتے تھے کہ دیکھو نوح کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، لوط کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اسی طرح ہود، صالح اور بہت ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، تو اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پچھلی قوموں کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اتنی ڈھیٹ تھی اور اتنی سرکش تھی کہ وہ حضرت شعیب سے کہتی تھی کہ کوئی بھی اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، ہم اسے جھیل لیں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ پھر ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، تو وہ جو ہے بہت زیادہ باہر کی دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو گیا تھا، اور ان کے کچھ مال مویشی تھے، کچھ بکریاں تھیں، کچھ اونٹ تھے، تو ان کو جو ہے وہ باہر چرانے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے ان کی بیٹیاں ہی جاتی تھیں، کیونکہ والد گرامی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہے وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئیں، ساتھ ہی آگے کچھ دور جا کر ایک کنواں ہوتا تھا جہاں سے وہاں کے لوگ، وہاں کے سارے شہر کے لوگ اسی کنویں سے اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے تھے، تو وہ لڑکیاں بھی وہیں پر جاتی تھیں اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے۔ وہاں پر یہ دونوں لڑکیاں جا کر کونے میں کھڑی ہو جاتی تھیں،
اور شہر کے دوسرے جو مرد حضرات ہوتے تھے جب وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر فارغ ہو جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تب یہ دونوں عورتیں جا کر اپنے مویشیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں اور روز کا یہی معمول تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہے وہ پانی پلانے کے لیے اس کنویں کے پاس پہنچیں اور حسب معمول اس کنویں پر بہت سارے مرد حضرات اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے کہ ان لڑکیوں نے دیکھا کہ دور ایک جگہ پر درخت کے ساتھ ایک مسافر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، بہت تھکا ہارا سا معلوم ہوتا ہے۔ اس مسافر نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا اور وہ مسافر اٹھ کر آیا ان لڑکیوں کے پاس اور اس نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں پر دونوں لڑکیاں کیا کر رہی ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام، ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم دو لڑکیوں کے علاوہ کوئی مرد اور گھر پہ نہیں ہے اور ہم ہی اپنے مویشیوں کو پانی پلانے آتے ہیں، لیکن یہ کنویں پر جو اس وقت بھیڑ لگی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے، اس میں مرد حضرات سارے کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ یہاں سے چلے جائیں تو ہم پانی پلائیں۔ تو وہ جو مسافر تھا، ناظرین پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ یہاں پر کیسے پہنچے یہ ہم کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات میں آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ذہن میں رکھیے گا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ لڑکیاں اس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے ان مویشیوں کو لیا اور اس بھیڑ میں گھس گئے اور ان سارے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا، سب سے پہلے کنویں سے پانی نکال کر ان لڑکیوں کے مویشیوں کو پلایا اور ان کے بعد ان لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ اور یہ لڑکیاں گئیں اپنے والد سے اس مسافر کا ذکر کیا اور ان کے والد نے کہا ان لڑکیوں سے کہ اس مسافر کو میرے گھر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف ان کی مہمان نوازی کی بلکہ اپنی بیٹی سے ان کا نکاح بھی کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ عذاب 3 صورتوں میں آیا، 3 ڈیفرنٹ شکلوں میں آیا، اور وہ 3 شکلیں کیا تھیں؟ ایک تو زلزلہ آیا، بہت شدید قسم کا زلزلہ، اس کے علاوہ ایک چنگھاڑ، بہت بڑی شدید قسم کی آواز جس کی وجہ سے نہ صرف کان بلکہ دل پھٹ جائے، اتنی شدید آواز، اور تیسرا آگ کے بادل۔ اور یہ کس طرح سے آیا کہ جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس قوم پر، قوم مدین پر ہوا بند کر دی، بالکل ہوا بند ہو گئی، اور جب ہوا بند ہو گئی اور حبس کی کیفیت ہوئی اور گرمی شدت سے بڑھنے لگی تو یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ایک میدان کی طرف بھاگی، یعنی سب اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ایک میدان کی طرف بھاگے، اور اس میدان میں جب ساری کی ساری قوم جو کہ جرائم کے اندر ملوث تھی وہ جب پوری قوم اس میدان میں پہنچ گئی تو پھر اس میدان میں شدید چیخ کی آواز آئی، زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگی، اور اس طرح سے یہ پوری کی پوری قوم اس پورے عذاب کے پھیرے میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، ان کے اہل خانہ کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بہرحال بچا لیا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی وہی جب آخری ایام میں جب آپ ضعیف ہو چکے تھے تب آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ یہ آپ کو جو پکچر دکھا رہے ہیں ناظرین، یہ مدین کے کھنڈرات ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جہاں رہتے تھے یہ وہاں کے کھنڈرات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے یہ بستی ختم ہو گئی تھی۔ ایک اور پکچر دیکھیے، یہ انہی کھنڈرات کی ایک اور پکچر ہے مدین کی، اور اس کے علاوہ ایک تیسری پکچر دیکھیے، یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو رہنے کے علاقے تھے، جو ان کے مکانات تھے، ان کے کھنڈرات ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کے مقبرے کے متعلق 3 روایات ہمیں ملتی ہیں، یعنی 3 لوکیشنز ملتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ واللہ عالم کہ ان میں سے کون سی جگہ درست ہے، لیکن میں آپ کو وہ تینوں مقامات 1 بائی 1 بتاتا ہوں۔ یہ 3 مقامات ہیں، اسرائیل، شام اور اردن۔ سب سے پہلے ہم اسرائیل کی جانب چلتے ہیں۔ اسرائیل میں یہ پکچر دیکھیے ناظرین، یہ ایک مین بلڈنگ ہے، اور اس مین بلڈنگ میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا مقبرہ ہے، اس بلڈنگ کے اندر۔ یہ دوسری پکچر دیکھیے،
یہ اسی بلڈنگ کا ایک آپ کو کشادہ سا صحن نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد اگلی پکچر آپ دیکھیں گے تو اس میں اسی بلڈنگ کا ایک کوریڈور ہے، اور اس کوریڈور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک طرف دروازے نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ ان دروازوں کے اندر جاتے ہیں تو یہ آپ کو مقبرے کا سینوٹاف نظر آ رہا ہے۔ سینوٹاف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ علامتی قبر ہے، اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام دفن ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہاں پر ان کی کچھ یادگاریں ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سینوٹاف بنایا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ دوسری طرف چلتے ہیں۔ دوسری جو لوکیشن ہے وہ شام کی لوکیشن ہے، سیریا کی، اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیریا میں یہ مین بلڈنگ ہے، اور اس بلڈنگ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں تو اگلی پکچر دیکھیں، یہ اسی بلڈنگ کا ایک صحن ہے، اور اس کے بعد یہ پکچر دیکھیں، یہ آپ کو ایک کنواں نظر آ رہا ہے ناظرین، اور یہ کنواں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا کنواں کہلاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہی وہ کنواں ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں۔ اسی بلڈنگ کے اندر ہم چلتے ہیں اگلی تصویر پر، اور آپ کو یہ مقبرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مقبرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے، اور یہ دوسرا اسی مقبرے کا ایک دوسرا ویو دیکھیں، یہ سیم ویو ہے، سیم مقبرہ ہے جو کہ شام کے اندر موجود ہے۔ تیسری اور آخری لوکیشن جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مقبرے سے منسوب کی جاتی ہے وہ ہے جارڈن، اردن میں ہے یہ، اور اردن میں آپ کو یہ ایک پکچر دیکھیں، یہ مسجد نظر آ رہی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے یہ منسوب ہے، اور اس مسجد کے ساتھ ہی ملحقہ یہ اگلی پکچر دیکھیے، یہ ایک مقبرہ ہے، اور اس مقبرے پہ آپ دیکھیں ایک چادر ہے موجود، اور اس چادر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے مقبرہ یہ اردن میں بتایا جاتا ہے۔ یہ تینوں لوکیشن ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تینوں حضرت شعیب علیہ السلام کے مقبرے سے منسوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سا مقبرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ہم نے جو واقعات آپ کے سامنے رکھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اتنی ہی معلومات ہمیں روایتوں سے اور قرآن مجید سے ملتی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی سحری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ دونوں بھائی تھے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لہٰذا ان دونوں کے واقعات ایک ساتھ ساتھ چلیں گے، لہٰذا کل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔